بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سیریا اور عراق میں IS کے ہزاروں کارکن سرگرم، افغانستان کو بھی خطرہ ہے، UN ایکسپرٹس کی رپورٹ۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے 2 سال، کئی شہروں میں جشن، حکومت نے کہا ہر معاملہ شریعت کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ یوکرین کے لیے امریکہ کی $200 ملین کی نئی فوجی مدد، کئی مقامات پر رشیا کے حملے، پولینڈ میں غیر معمولی فوجی پریڈ۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر جارجیا میں الیکشن کا نتیجہ الٹنے کی کوشش کا الزام، چارج شیٹ داخل، سابق صدر نے کہا الزامات سیاسی ہیں۔ جیریکو ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلی فوج کا حملہ، 2 فلسطینی نوجوان جاں بحق، تل ابیب کی فیکٹری میں طاقتور دھماکہ۔ اسرائیل جنگ چھیڑے گا تو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، 2006 جنگ کی 17ویں سالگرہ پر حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کا خطاب۔ آزادی کا 77واں دن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، لال قلعے سے مودی کا 10واں خطاب، کہا انڈیا فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ مودی کی تقریر میں منی پور سے لے کر معیشت تک کا ذکر، کہا اگلے سال پھر خطاب کریں گے، اپوزیشن پر درپردہ تنقید۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات مڈل ایسٹ سے کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جیریکو شہر میں ایک ریفیوجی کیمپ پر حملہ کرتے ہوئے 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ جیریکو کے ہاسپٹل ڈائریکٹر نے بتایا کہ 2 نوجوانوں کو سینے میں گولی لگنے کے بعد ہاسپٹل لایا گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے صبح کے وقت 16 سالہ اسیب العلا اور 25 سالہ محمد نجوم کے سینے میں گولی ماری۔ کئی مہینوں میں جیریکو میں یہ پہلا حملہ تھا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان کی اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا جاں بحق فلسطینی جھڑپوں میں شامل تھے۔ جھڑپیں 1 گھنٹے تک جاری رہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں میں مغربی کنارے میں حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج آئے دن فلسطینی ریفیوجی کیمپ پر حملے کر رہی ہے۔ AFP نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس سال اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 216 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 28 اسرائیلی، 1 یوکرینی اور اٹلی کا 1 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فوری کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں ایک فیکٹری میں طاقتور دھماکہ ہوا جس میں کم سے کم 3 لوگ زخمی ہو گئے۔ ایک زخمی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ یہ فیکٹری ایک انڈسٹریل ایریا میں ہے۔ دھماکے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس اور ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں فوری وہاں پر پہنچ گئیں۔ اس بارے میں زیادہ تفصیلات کا انتظار ہے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان کے ساتھ ایک اور جنگ شروع کرتا ہے تو اسے پتھر کے دور میں پہنچا دیا جائے گا۔ حسن نصر اللہ نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ 33 دن کی جنگ کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر یہ بات کہی۔ حزب اللہ لیڈر نے اسرائیلی عہدیداروں کے حالیہ بیانات اور دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ نصر اللہ نے کہا کہ مزاحمت کا محاذ جنگ کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے ساتھ جنگ کے 17 سال بعد بھی اسرائیل اب تک اپنی فوج کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ سیریا اور عراق میں ابھی ISIS یا داعش کے کئی کارکن سرگرم ہیں اور ان سے افغانستان میں بھی خطرے ہیں۔ ISIS نے نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے پاس اب بھی سیریا اور عراق میں 5 سے 7 ہزار فائٹرز ہیں۔ ان ایکسپرٹس نے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی۔ اگر یہ رپورٹ صحیح ہے تو پورے علاقے کے لیے فکر کی بات ہے۔
امریکہ نے یوکرین کے لیے $200 ملین کی نئی فوجی مدد کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے سپاہیوں کو رشیا کے خلاف جوابی حملوں میں کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں، ایسے میں اس مدد کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اس پیکیج کے تحت جدید فوجی گاڑیاں دی جائیں گی اور مائن صاف کرنے والے مشینز دیے جائیں گے۔ امریکہ نے یوکرین کو ہیمارس اور پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہتھیار پہلے بھی دیے گئے تھے۔ پچھلے مہینے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا کہ یوکرین کے جوابی حملے ناکام ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی نئی فوجی مدد کے جواب میں واشنگٹن میں رشیا کے سفیر اناتولی انتوف نے کہا کہ امریکہ اس جنگ میں پھنس گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جتنی دیر ہو سکے اس جنگ کو کھینچا جائے۔ یوکرین کے کئی مقامات پر رشیا کے حملے جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں کم سے کم 3 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ یوکرین کی ایئر فورس نے کہا کہ اس نے رشیا کے 16 کروز میزائلز کو مار گرایا ہے۔ کیو نے ان تنقیدوں کو رد کر دیا کہ اس کے جوابی حملے زیادہ اثردار ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ کیو کے فوجی عہدیداروں نے کہا کہ ان کی توجہ رشیا کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے اور اس کے لاجسٹکس کو نقصان پہنچانے پر ہے۔ یوکرین کے اتحادی پولینڈ نے کئی دہوں میں پہلی بار ایک بڑی فوجی پریڈ کی ہے۔ یہ فوجی پریڈ ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب نیٹو کے رکن پولینڈ اور رشیا کے اتحادی بیلاروس کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دوران بیلاروس کے وزیر دفاع نے کہا کہ نیٹو کے ساتھ اس کی راست جھڑپ یقینی نظر آ رہی ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی کے ایک ایڈوائزر نے الزام لگایا ہے کہ رشیا ویسٹ یوکرین میں صرف سویلینز کو ہلاک کرنے کے مقصد سے حملے کر رہا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے شاہ چراغ حملے کے پس منظر میں کہا ہے کہ امریکہ اور بعض یورپی ملک ایران میں حملے کراتے ہیں۔ انہوں نے 2022 کے فسادات کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس دوران ایران نے کہا کہ دہشت گردوں کے میزبان اور ان کے حامی شیراز حملے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ایرانی حکومت کے ترجمان علی بہادری نے یہ بات کہی۔ اس دوران ایران کے ایک سفیر نے شیراز حملے کے بارے میں برطانیہ پر تنقید کی۔ ایران میں برطانیہ کے سفیر نے شیراز حملے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اس کے جواب میں باکو میں ایران کے سفیر عباس موسوی نے کہا کہ برطانوی سفیر ننگی دہشت گردی کو اندیکھا کر رہے ہیں۔ خلیجی ملکوں نے ایران کے روضے شاہ چراغ پر حملے کی مذمت کی ہے۔ یو اے ای اور دوسرے خلیجی ملکوں نے کہا کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی کو رد کرتی ہیں اور ایسی سرگرمیوں کے خلاف ہیں جن سے خطے کا استحکام اور سیکیورٹی متاثر ہوتے ہیں۔ ان ملکوں نے کہا کہ یہ حملہ انسانی قدروں اور اصولوں کے خلاف ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت تریپولی میں الگ الگ گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ جھڑپیں پیر کو شروع ہوئیں جو منگل کو بھی جاری رہیں۔ ایسے اندیشے ہیں کہ یہ جھڑپیں اور پھیل سکتی ہیں جب سے 2011 میں ڈکٹیٹر معمر قذافی کو نیٹو کے ایک آپریشن میں ہلاک کیا گیا ہے۔ لیبیا میں کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جارجیا ریاست میں 2020 میں اپنی شکست کے بعد نتیجے کو الٹنے کی کوشش کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ ان کے خلاف چوتھا کرمنل کیس ہے جو 4 مہینوں میں سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ 2024 کا صدارتی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ فی الحال سب سے اہم ریپبلکن امیدوار ہیں۔ 18 دوسروں کے ساتھ ان کے خلاف الزامات لگائے گئے۔ انہوں نے 13 الزامات کو رد کر دیا جن میں الیکشن سے چھیڑ چھاڑ اور گڑبڑ کے الزامات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ الزامات سیاسی محرکات پر مبنی ہے۔ اٹارنی نے کہا کہ 19 ملزمین کو 25 اگست تک سرنڈر کرنا چاہیے۔ جارجیا کے پروسیکیوٹر فانی ویلس نے سب سے پہلے 2021 کے فروری میں ٹرمپ کے خلاف تحقیقات شروع کی تھی۔ انہوں نے تقریباً 100 صفحات کی چارج شیٹ پیش کی جس میں 19 ملزمین کے خلاف جملہ 41 الزامات لگائے گئے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے کابل پر قبضے کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر کئی شہروں میں جشن منایا جا رہا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کابل پر قبضے کی دوسری سالگرہ کے موقع پر ہم مجاہدین کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس عظیم کامیابی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ملک میں امن قائم ہے، پورا ملک ایک قیادت کے تحت چلایا جا رہا ہے، اسلامی نظام لاگو کیا گیا ہے اور ہر معاملہ شریعت کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ اس دوران طالبان کے کئی ارکان نے سابق امریکی سفارت خانے کے قریب مسعود اسکوائر پر جمع ہو کر مظاہرہ کیا اور جشن منایا۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے۔ یہ لوگ طالبان کے سفید جھنڈے لہرا رہے تھے جن پر کلمہ لکھا ہوا تھا۔ ہرات میں طالبان کے حامیوں نے یورپ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مغرب مرد آباد اور اسلامی امارات افغانستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ طالبان کے گڑھ قندھار میں ایک فوجی پریڈ کینسل کر دی گئی۔ طالبان لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نے پریڈ کو برخاست کرنے کا حکم دیا تاکہ عوام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔
اب تک طالبان حکومت کو کسی بھی ملک نے باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ جب سے طالبان حکومت بنی ہے، عورتوں کے خلاف کئی فیصلے کیے گئے ہیں، ان کے اسکول کالج جانے، نوکریاں کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، بیوٹی پارلرز بند کر دیے گئے ہیں۔ عالمی دباؤ کے باوجود یہ فیصلے واپس نہیں لیے گئے۔ حال ہی میں قطر میں طالبان اور امریکی عہدیداروں کے بیچ بات چیت بھی ہوئی تھی۔ فلسطین کے انسانی حقوق کارکنوں نے محمود عباس کی فتح تحریک پر الزام لگایا ہے کہ وہ سیاسی قیدیوں کو ٹارچر کر رہی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی جیلوں میں کئی فلسطینی قید ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق حماس سے ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے رشتہ داروں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی قیدیوں کو کسی الزام یا مقدمے کے بغیر لمبے عرصے سے قید میں رکھا گیا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا، بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے سے آزادی کے دن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ وبا کے بعد دنیا میں ایک نیا نظام ابھر رہا ہے جس میں انڈیا کا اہم رول ہے۔ مودی نے اپنے ہم وطنوں کو یقین دلایا کہ اگلے 5 برسوں میں ایک نیا انڈیا ابھرے گا جس کا مستقبل روشن ہوگا۔ آزادی کے 77ویں دن قوم سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ ملک کی وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کئی معاملات پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ امرت کال کرتویہ کال ہے۔ 2047 تک انڈیا کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا ٹارگٹ مقرر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اگلے 5 سال اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے، جن میں اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ جب ملک آزادی کے 100 سال کا جشن منا رہا ہوگا، ملک کی امنگوں کو پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کے ہر فیصلے میں سب سے پہلے ملک کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اپوزیشن پر چوٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے ملک کا مشن متاثر ہو سکتا ہے جو کرپشن میں۔ آزادی کے دن کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قومی جنگی یادگار کا دورہ کیا اور شہیدوں کو یاد کیا۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر نے بھی آزادی کے 77ویں دن عوام کو مبارکباد دی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سخت سیکیورٹی میں سری نگر میں ترنگا لہرایا۔ پورے ملک میں آزادی کا دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ ریاستی دارالحکومتوں میں چیف منسٹرز نے ترنگا لہرایا۔ ملک سے باہر بھی انڈین کمیونٹی اور سفارت خانوں میں آزادی کے دن کا جشن دھوم دھام سے اور جوش و خروش سے منایا گیا۔ لال قلعے پر آزادی کے دن کی پریڈ میں اس مرتبہ ملک بھر سے 1800 خصوصی مہمانوں کو بلایا گیا، جن میں زیادہ تر عام لوگ تھے۔ حیدرآباد میں تاریخی گولکنڈہ قلعے پر تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ترنگا لہرایا۔ تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا کہ اگلے 45 دنوں میں 99,999 روپے کے کسان قرض دیے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے اس کے لیے 5,809.78 کروڑ روپے جاری کیے۔ ہریانہ کے گروگرام، نوح اور دوسرے مقامات پر مسلمان کافی ڈرے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں گروگرام میں کئی ہندو تنظیموں کی مہا پنچایت ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو دھمکیاں دی گئی تھیں، حالانکہ عہدیداروں نے اس شرط پر پنچایت کی اجازت دی تھی کہ ہیٹ سپیچ نہیں دی جائے گی۔ نوح اور گروگرام سے کئی مسلمان فرار ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں VHP کی ایک یاترا کے دوران فرقے وارانہ جھڑپیں ہوئی تھیں جن میں 6 لوگ مارے گئے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سیریا اور عراق میں IS کے ہزاروں کارکن سرگرم، افغانستان کو بھی خطرہ ہے، UN ایکسپرٹس کی رپورٹ۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے 2 سال، کئی شہروں میں جشن، حکومت نے کہا ہر معاملہ شریعت کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ یوکرین کے لیے امریکہ کی $200 ملین کی نئی فوجی مدد، کئی مقامات پر رشیا کے حملے، پولینڈ میں غیر معمولی فوجی پریڈ۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر جارجیا میں الیکشن کا نتیجہ الٹنے کی کوشش کا الزام، چارج شیٹ داخل، سابق صدر نے کہا الزامات سیاسی ہیں۔ جیریکو ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلی فوج کا حملہ، 2 فلسطینی نوجوان جاں بحق، تل ابیب کی فیکٹری میں طاقتور دھماکہ۔ اسرائیل جنگ چھیڑے گا تو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، 2006 جنگ کی 17ویں سالگرہ پر حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کا خطاب۔ آزادی کا 77واں دن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ لال قلعے سے مودی کا 10واں خطاب، کہا انڈیا فیصلہ کن موڑ پر ہے۔
مودی کی تقریر میں منی پور سے لے کر معیشت تک کا ذکر، کہا اگلے سال پھر خطاب کریں گے، اپوزیشن پر در پردہ تنقید۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔